بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی چھٹی شرط کا بیان ہے اور وہ ہے استقبال قبلہ، یعنی کعبے کی طرف رخ کرنا۔ کعبے کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، اس کو استقبال قبلہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، رخ کرنے سے مراد ہمارے سینے کا اس کی طرف ہونا ہے، نہ کہ چہرے کا۔ اگر کسی کا چہرہ تو قبلے کی طرف ہے لیکن سینہ اس کا قبلے کی طرف نہیں ہے، تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا رخ قبلے کی طرف ہے اور نماز کے درمیان اس کا چہرہ پھر جاتا ہے کسی وجہ سے، تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہی رہے گا، لیکن اس کا نماز کے درمیان میں چہرہ پھیر لینا یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ قبلہ کسے کہتے ہیں؟ قبلہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس طرف رخ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف، جس کو بیت اللہ بھی کہتے ہیں، بیت الحرام بھی کہتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی تھوڑی سی جو ہے تاریخ کو جان لیں تو مناسب ہوگا کہ کعبے کو حضرت آدم علیہ السلام ہی سے اللہ تعالیٰ نے تعمیر کروایا تھا۔ پھر اس کے بعد طوفان نوح میں وہ ڈہ گیا اور اس کی صرف بنیادیں رہ گئی تھی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کعبے کی بنیادوں کو اونچا اٹھایا ہے۔ نہ یہ کہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، کعبہ موجود تھا، یعنی اس کی بنیادیں موجود تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو اونچا اٹھایا ہے اور اس کو تعمیر کیا ہے۔ اس کے تقریباً 40 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا ہے۔ کعبہ جو تھا وہ قبلہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، اور تمام بنی اسماعیل کا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کا قبلہ وہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مسجد اقصیٰ کو قبلہ متعین کیا تھا، اور تقریباً 17 مہینے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنایا تھا۔ کعبے کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے، پھر حکم ہوا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر لیں۔ تقریباً 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 17 مہینے کے بعد پھر حکم آیا اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور قیامت تک کے لیے قبلہ اب کعبۃ اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تھوڑی سی تاریخ تھی جو آپ کو بتا دی۔ قبلہ جو ہے ہمارے ملک یعنی ہندوستان ہے، بنگال ہے، بنگال سے مراد بنگلہ دیش اور پاکستان، برما وغیرہ، ان سے پشچم کی طرف پڑتا ہے، اسی وجہ سے پشچم کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی ملک سے پورب کی طرف ہے تو وہ پورب کی طرف رخ کریں گے، یہ عام سی بات ہے جس کا علم انشاءاللہ یقینی طور پر آپ کو ہوگا۔ اب ایک مسئلہ رہ جاتا ہے کہ کعبے کی طرف رخ کرنا، قبلے کی طرف رخ کرنا یہ شرط ہے، ضروری ہے۔ اگر قبلے کی طرف رخ نہیں کیا جائے گا تو نماز درست نہیں ہوگی۔ لیکن پھر اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی بیمار ہے اور اس میں ہلنے کی طاقت نہیں ہے، یا اسی طرح وہ بیماری کی وجہ سے بیڈ پر پڑا ہوا ہے، ہل جل نہیں سکتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص موجود ہو اور وہ اس کو قبلہ رخ کر سکتا ہو بیمار کو، اور بیمار کو اس سے تکلیف بھی نہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی بہت تو تکلیف بیماری میں لیٹے لیٹے بھی ہوتی ہے، تکلیف سے مراد کہ قبلے کی طرف رخ کرنے میں سے زیادہ تکلیف ہو جو ناقابل برداشت ہو، ورنہ جب بیمار انسان ہوتا ہے تو اسے لیٹے لیٹے بھی تکلیف ہوتی ہے، تو تھوڑی تکلیف کو تکلیف نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی اسے قبلہ رخ کرنے والا موجود ہو اور اسے بیمار کو اس طرف رخ کرتے ہوئے بیمار کو تکلیف بھی نہ ہوتی ہو، اسی طرح تکلیف کے بڑھ جانے کا اندیشہ بھی نہ ہو، تو پھر وہ اس بیمار کا رخ کعبے کی طرف کر دے اور پھر وہ نماز پڑھے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا شخص پاس موجود نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، حالانکہ عیادت کے لیے گھر والے رہتے ہیں اور تیمارداری کے لیے رہتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، چانس پڑ سکتا ہے کہ نماز کے وقت گھر والے سوئے ہوئے ہوں، یا عشاء کا وقت آیا تو مریض سویا ہوا ہو، گھر والوں نے نماز پڑھ لی ہو، مریض کی آنکھ دیر سے کھلی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو غسل کا مسئلہ اس سے پہلے آپ کا، وضو کا مسئلہ اس سے پہلے شاید آپ کو بتا دیا ہے کہ مریض کو کوئی وضو وغیرہ کرا دے۔ وہاں نہیں جانا، مطلب اتفاق سے مان لیتے ہیں اس کا وضو بھی ہو اور اس نے اس وقت نماز نہیں پڑھی ہے، جس وقت اسے نماز پڑھنا ہے وہاں کوئی موجود نہیں ہے، کوئی ایسی کنڈیشن آ جائے کہ جس میں ایسا کوئی نہیں ہے جو مریض کو کعبے کی طرف رخ کر دے، یا مریض کو قبلہ رخ کرنے میں سخت تکلیف ہوتی ہو، یا اس کی تکلیف کے بڑھ جانے کا ظن غالب ہو، تو پھر اس صورت میں مریض کے لیے حکم یہی ہے کہ جس طرف اس کا رخ ہو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہی بات قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب مشرکین نے، یہود نے، عیسائیوں نے اعتراض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جواب دیا تھا کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ہیں، اللہ تعالیٰ جس جانب
چاہے بندے کو رخ کرنے کا حکم فرما دے، اور جس جانب بندہ رخ کرے گا وہاں اللہ کو پائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ مجبور ہے، تو مجبوری کی وجہ سے یہ شرط اس سے فوت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو جس طرف وہ رخ کر سکتا ہے، یعنی جس طرف اس کا رخ ہے اسی رخ پر وہ نماز پڑھ لے۔ تو یہ کعبۃ اللہ کا رخ کرنے کا ایک مسئلہ جو ہے ہو گیا۔ نماز کی ساتویں شرط ہے نیت۔ نیت میں بھی بڑی غلط فہمیاں ہمارے یہاں اندر معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ امام صاحب نماز شروع کر دیتے ہیں، وہ نیت ہی کرتے رہتے ہیں، اور نیت کے بعد پتہ نہیں کیا کیا کلمات ہیں، اور بڑی حیرانی بھی ہوتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے، عجب عجب کلمات لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ ہمارے ہی مکتب میں اب سے تقریباً ایک سال پہلے ایک بچی کچھ دنوں کے لیے پڑھنے کے لیے آئی تھی، وہ باہر سے پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی، ہمارے سٹی سے نہیں تھی، تو کچھ دنوں کے لیے وہ آئی تھی، اپنے ریلیٹوس کے یہاں آئی تھی، تو وہ پڑھنے آ گئی تھی۔ تو ویسے ہی اس سے پوچھ لیا کہ نماز کی نیت کس طرح کرتی ہے، تو اس نے جو کلمات بولے تھے اس کو سن کر بڑی ہنسی آئی تھی اور تعجب ہوا تھا کہ لوگوں نے کس کس طرح کی کلمات بنا لی۔ اس نے اسٹارٹنگ کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، توبہ توبہ اللہ توبہ، اس طرح اس نے کلمات کو اسٹارٹ کیا، تو وہ ہنسی بھی آنے لگی تھی تھوڑی سی، اسے روکا، پھر سمجھایا بھی کہ نیت کے کلمات نہ تو اس طرح ہے، اور نہ نیت جو ہے زبان سے کہنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ نیت اصل میں نام ہے دل کے ارادے کا۔ جب آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی نیت ہو جاتی ہے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں تو وہی آپ کی نماز کی نیت ہے۔ جب آپ مصلی پر جاتے ہیں تو وہی آپ کی نماز کی نیت ہے۔ ہاں البتہ نیت میں یہ بات ضروری ہے کہ دل میں اتنا استحضار ہو، یعنی دل کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں فجر پڑھ رہی ہوں، ظہر پڑھ رہی ہوں، یا عصر یا مغرب یا عشاء، سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، نفل ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہونا چاہیے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ ذہن کہیں کسی کام میں بزی ہے، یا کہیں گھومنے گئے تھے تو دماغ وہیں کسی زو میں یا کسی گھومنے کی جگہ پر ہی لگا ہوا ہے، اور نیت باندھ لی، پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کون سی پڑھنی، تو پھر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نماز کی نیت ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پتا ہو دل میں کہ نماز کون سی ہے، فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر، مغرب، عشاء، کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن علماء فرماتے ہیں زبان سے کلمات کو ادا کرنا بہتر ہے۔ بہتر اس لیے ہے کہ جب بندہ زبان سے کلمات ادا کر دیتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں جو ہے وہ جو وسوسہ آتا ہے، بعض اوقات اگر انسان زبان سے نیت نہ کرے تو دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، پتہ نہیں میں نے نیت صحیح کی بھی ہے نہیں، لیکن اگر زبان سے نیت کی کلمات کہہ لے گا تو پھر دل کا وسوسہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور اس کو دل کو بھی اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے نیت کر لی ہے۔ اس کے کلمات کیا ہے، کوئی لمبی چوڑی اس میں جو ہے بحث نہیں ہے، بس جو ابھی دل میں یقین جو ہے اس کے استحضار ہونا چاہیے، وہی نیت کے کلمات اس کے زبان کے ہیں۔ مثلا میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر کی، بس کافی ہے۔ فرد کے یہ بھی کہہ لے 2 رکعت نماز فرد فجر، تو بھی ٹھیک ہے، نہ بھی کہے تو بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ لے تو بہتر ہے، ورنہ کوئی یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر مقتدی ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تو اس کو یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ میں اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہوں۔ باقی یہ کہا جاتا ہے کہ منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، تو اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ بھی کہے گا تو رخ اس کا خانہ کعبہ کی طرف ہی رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور نہ نیت باندھنے کے بعد وسوسہ آئے گا کہ پتہ نہیں میرا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے یا نہیں ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے، کہنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا کہنے سے یا نیت سے تعلق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی رخ پیٹ کر لے خانہ کعبہ کی طرف اور نیت کر لے کہ میرا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے، تو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کا تعلق جو ہے عمل سے ہے، نیت سے نہیں ہے، تو صرف کہہ لینے، نہ تو کہہ لینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کہہ لینے سے وعدہ ہوگا۔ تو زبان سے اگر کلمات کہہ لیے جائیں تو بہتر ہے، ورنہ دل میں ارادہ ہو تو کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح جو ہے نیت کا مسئلہ یہ ہے۔ باقی جو باتیں اور مشہور ہیں ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو لوگوں میں مشہور ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے، یہ ہوگی نماز کی 7 شرطیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ فرائض کی طرف بڑھیں گے، لیکن بیچ میں اذان ہے۔ اذان کا تعلق اگرچہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، لیکن یہ جاننا آپ کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ ہماری مساجد کا انڈیا پاکستان کے اندر، یعنی ایشین جو ملک ہیں ان کے اندر یہ حال ہے کہ 90% اگر کہہ لیا جائے تو اذان کو اس قدر بگاڑ کر پڑھا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اذان کے مسائل بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اکثر مساجد کا یہ حال ہے کہ اذان پڑھنے وہ لوگ آتے ہیں جن کو قرآن پڑھنا ٹھیک سے نہیں آتا ہے، زبردستی بوڑھے ہوتے ہیں تو مسجدوں پر قبضہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اذان پڑھنی ہے۔ بعض مرتبہ اذان جب وہ پڑھتے ہیں، ایک دیکھیں آپ کبھی بھی یوٹیوب چینل کو کھولیں اور آپ عرب کنٹریز کی اذان کو سنیں تو آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ عرب نہیں ہے بلکہ یورپین کنٹریز میں بھی جو اس وقت اذانیں پڑھی جا رہی ہیں، وہاں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تو اذان کو سنیں گے آپ کو سکون ہوگا اور دل کرے گا اس کو سننے کا۔ تو اس کو سن کر بھی غیر مسلم اٹریکٹ ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، اور ان کا دل پھر اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور ایک ہمارے یہاں اذانیں ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ کہ ہمیں ہی دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس آواز سے ہمیں چبھتی ہے، تو پھر اگر غیر مسلم شکایت کرتے ہیں تو ان کی شکایت بیجا نہیں ہے۔ اس بارے میں ہماری کوتاہی ہے، ہمیں اس میں سدھار کرنا چاہیے۔
معذرت کے ساتھ ایسے ایسے لوگ اذان پڑھتے ہیں کہ ان کی آواز اس قدر خطرناک لگتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ یہ چپ ہی ہو جائے، لیکن وہ اذان ہوتی ہے تو اس لیے سننا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، کیونکہ آنے والی نسل یہی ہماری ہے، کیونکہ ہماری مسجدوں کا بھی یہ حال ہے کہ امام اور مؤذنین کو تنخواہ نہیں دینا چاہتے، تو فری کا امام تو ملنا مشکل ہے، بہت کم پیسوں کا ضرور مل جاتا ہے، لیکن فری کے مؤذن مل جاتے ہیں، تو اس لیے مؤذن رکھے نہیں جاتے، کہا بھی جائے ان سے کہ پڑھے لکھے مؤذن کا انتظام کر لیں، تو نہیں جی، محلے کے فلاں چاچا اذان پڑھ لیتے ہیں، کبھی وہ نہیں ہوتے تو فلاں چاچا پڑھ لیتے ہیں، بس ہو جاتا ہے۔ تو اذان کو تو انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے جیسے مطلب کچھ اس کی اہمیت ہے ہی نہیں، حالانکہ اذان اسلام کے شعائر میں سے ہے، سمبل ہے، ٹھیک ہے نا، اسلام کا، لیکن ہم نے اس کو خود بگاڑ رکھا، تو اس لیے ضروری ہے کہ اذان کے چند مسائل جو ہے آپ بھی سن لیں، تاکہ اپنے بچوں کو آپ سکھا سکیں، جو وہ آگے جا کر اگر اذان پڑھیں تو اذان کے کلمات کو اچھے سے ادا کریں، اذان کو اچھے سے پڑھیں۔ تو اذان کے کلمات کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے جیسے ہم قرآن کریم حسن صوت یعنی اچھے انداز سے پڑھتے ہیں، تجوید کی رعایت کے ساتھ، حروف کی ادائیگی کے ساتھ، تو اسی طرح اذان کو بھی پڑھا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اذان آپ سنتے ہیں تو بس اتنا بتا دیں، اذان میں اگر بچوں کو پہلے سے سکھا دیں کہ کبھی ان کو موقع ملے تو وہ پڑھیں، اور بچے کوشش بھی کریں، ان کو فضیلت بتائیں کہ اذان کے مؤذن کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ مثلا ایک فضیلت یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مؤذن جو ہوں گے ان کی گردنیں میدان حشر میں لمبی ہوں گی، کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ الگ سے نظر آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اونچے جیسے اونچی گردن والا الگ سے نظر آتا ہے بھیڑ میں، اونچے سر والا، ٹھیک ہے نا؟ اونچی گردن سے یہ مراد نہیں کہ ان کی زراف کے جیسی گردنیں ہوں گی، وہ مراد نہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے 12 سال اذان مستقل کہی اس پر جنت واجب ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں بچوں کو سکھائیں۔ اور پھر اذان میں چند مستحبات ہیں، وہ کیا ہیں؟ پہلا، قبلے کی طرف رخ کر کے اذان پڑھی جائے۔ دوسرا یہ ہے، اذان کے کلمات کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا جائے، جلدی جلدی نہ کی جائے۔ ہمارے یہاں تو یہ حال ہے، 1 منٹ میں پوری اذان ہو جاتی ہے، جبکہ میں نے آپ سے جیسا کہا یوٹیوب پر آپ اذان اگر سنیں گے تو کم سے کم میں سمجھتا ہوں 3 منٹ کے اندر اذان مکمل ہوگی، ورنہ اس سے زیادہ بھی ٹائم ہوگا، اور ہمارے یہاں علاقوں میں 1 منٹ کے اندر اذان پوری کر دیتے ہیں، اذان کے اوپر بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح اذان کہتے وقت دونوں انگلیاں کانوں کے اندر رکھی جائیں، یہ بھی مستحب ہے۔ اونچی جگہ پر اذان کہی جائے، اس کی اب اس طرح ضرورت نہیں رہ جاتی، پہلے مقصد یہ تھا اونچی جگہ اذان کہنے کا کہ آواز دور تک جائے، لیکن اب اس کا دوسرا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، تو اگر اونچی جگہ نہ بھی ہو تو پھر اس کی جگہ مائک کافی ہے۔ اسی طرح بلند آواز سے اذان کہنا، یعنی فل جو آپ کی آواز ہے بقدر استطاعت کے زور سے آپ اذان کہیں، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مائک نے اس کی کمی پوری کر دی ہے۔ اسی طرح حی علی الصلاح کہتے وقت دائیں جانب رخ پھیریں، اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب، یہ بچوں کو سکھائیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح اگر فجر کی نماز بچے پڑھیں تو حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم بھی 2 مرتبہ بچوں کو کہنا چاہیے۔ اچھا، اسی میں ایک بات اور ہے، یہ بات آپ بچوں کو بھی بتائیں اور گھر کے مردوں کو بھی بتائیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ اگر اذان دے تو اذان نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ اگر بچے کو شعور ہے اور وہ پاکی ناپاکی کا خیال کرتا ہے، اور وہ اذان کے کلمات کو اچھے انداز سے پڑھ سکتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے صحیح اور غلط کی تمیز ہے، یعنی بے شعور بچہ نہیں ہے، یعنی یوں کہہ لیں آپ اس کی عمر 12-13 سال ہے، تو وہ پھر اذان پڑھ سکتا ہے، اور بچوں سے اذان پڑھوانی چاہیے تاکہ ان کا جو ہے اس میں دل لگے۔ پہلے بچوں کو ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کبھی کہا ہے کہ مسجدوں میں بچے کو جانے سے روکتے ہیں، پھر وہ ان کا دل مسجد میں نہیں لگتا ہے تو پھر ان کو کھینچتے پھرتے ہیں جوانی میں، تبلیغی جماعت کے ہمارے ساتھی پھر وہ آتی نہیں ہے تو کہاں سے آئیں گے؟ اسی طرح اذان جب بچے بچپن میں شوق ہوتا ہے، بچپن میں جب ان سے پڑھوائی جائے گی تو ان کو شوق ہوگا، پھر وہ شوق سے مسجدوں میں اذان پڑھا کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال یہ چند مسائل تھے۔ اب ایک ہے جو آپ کے لیے بھی ہے، جو مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ ہے اذان کی کلمات سن کر جواب دینا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب مؤذن اذان کے کلمات کہے تو آپ اس کو سنیں سکون اور اطمینان کے ساتھ، اور جس درمیان وہ خاموش رہے اس وقفے میں آپ کو انہی کلمات کے ساتھ جواب دینا ہے۔ مثلا جب وہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ کو کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح پوری اذان دہرانی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جب وہ کہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو اس موقع پر آپ کو کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا، ہم نے اس کلمے کو بھی پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے کہ کوئی بری بات سنے یا مصیبت سنے تب پڑھی جاتی ہے، شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی طاقت برائی سے روکنے کی، اور نہ ہی کوئی قوت مگر صرف اللہ کی، یعنی نہ کوئی ہمیں برائی سے روک سکتا ہے، نہ کوئی ہمیں نیکی پر ابھار سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ یعنی جب مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھنے جائیں گے تو اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہم کو لے جانے والے ہیں، ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح جب مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح کے کامیابی کی طرف آؤ، تو اس میں ہم جب کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جانے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی کی جو ہے
توفیق سے ہم اس کام کو پورا کر پائیں گے۔ اور اس کے بعد اذان کے بعد آپ دعا پڑھیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ یہی دعا جو ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں یہ کلمات ہوتے ہیں والدرجة الرفیعہ، تو یہ کسی بھی حدیث میں یہ کلمات ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ ان کلمات کو پڑھتے ہیں تو ان کو پڑھنا چھوڑ دیں، یہ کسی بھی حدیث میں لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح وہ پڑھے جاتے ہیں کلمات وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، تو وہ کلمات اس دعا کے اندر نہیں ہیں، لیکن جو ہے اس کو شامل کر لیا گیا اس وجہ سے کہ یہ جو دعا ہے اذان کی، اس کے بعد حدیث شریف میں یہ الفاظ ہیں حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، کہ میری شفاعت اس کے اوپر قیامت کے دن لازم ہو جائے گی، نہیں میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ تو اس لیے اس حصے کو اس انداز میں ورزقنا شفاعتہ دعائیہ کلمات بنا کر شامل کر لیا اس دعا کے اندر کہ ورزقنا، اور ہم کو عطا فرمائیے شفاعتہ اللہ کے نبی کی شفاعت، یعنی اپنے نبی کی شفاعت یوم القیامہ قیامت کے دن، تو بطور دعا کے اس کو شامل کر لیا، لیکن اصل میں یہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ دعا آپ انہی کلمات میں پڑھیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ، اور اس کے بیچ میں جو پڑھا جاتا ہے والدرجة الرفیعہ، اس کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور اس کے بعد انک لا تخلف الميعاد۔ بس یہاں تک آپ کی نماز کی شرطیں اور اذان کے جو ہے مسائل تھوڑے سے جو آپ کو بتانے تھے وہ مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد ہے نماز کے ارکان کا بیان۔ ارکان سمجھ لیں، ارکان کسے کہتے ہیں؟ ارکان جمع ہے رکن کی، ٹھیک ہے نا، اور رکن کہتے ہیں فرض کو۔ ارکان نماز یعنی نماز کے فرائض، وہ کل 6 ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے۔ پہلا تکبیر تحریمہ کہنا، دوسرا قیام کرنا، تیسرا قرات کرنا، چوتھا رکوع کرنا، پانچواں دونوں سجدے کرنا، اور چھٹا قاعدہ اخیرہ کرنا۔ یعنی نماز کے آخر میں جو اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اتنی دیر بیٹھنا، یہ جو ہے قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے، اور یہ فرض ہے۔ چاہے 2 رکعت والی نماز ہو تو دوسری رکعت میں، 3 رکعت والی نماز ہو تو دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں بیٹھنا قاعدہ اخیرہ نہیں، قاعدہ اولا کہلاتا ہے، اور قاعدہ اولا فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ اسی طرح اگر 4 رکعت والی نماز ہے، چوتھی رکعت میں بیٹھنا قاعدہ اخیرہ کہلائے گا، دوسری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں، اور وہ فرض نہیں واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تکبیر تحریمہ کے بارے میں جاننا چاہیے کہ نیت باندھتے وقت ہم جو کلمات کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اچھا، تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تکبیر تو اللہ اکبر کے کلمات سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں، اس لیے تکبیر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کو تکبیر کہتے ہیں، اور تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ اکبر کہنا ہمارے تمام دنیاوی کاموں کو حرام کر دیتا ہے، یعنی ہم نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی کی بات کا جواب دے سکتے ہیں، نہ کچھ اور کام کر سکتے ہیں دنیاوی، ٹھیک ہے نا۔ تو تکبیر تحریمہ یعنی دنیاوی تمام کاموں کو حرام کر دینے والی تکبیر، تو اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ دیتے ہیں۔ اور اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے جائیں اور ہاتھ اٹھاتے جائیں۔ بعض جگہ یہ دیکھا کہ پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے۔ پہلے ہاتھ اٹھائیں پھر اللہ اکبر کہیں، بعض لوگ پہلے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاتھ اٹھاتے جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر، اور ہاتھ باندھ لیں۔ اور اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں نارمل رہیں، اس کو زیادہ ملانا وغیرہ نہیں کرنا ہے، اور خواتین جو ہیں وہ ہاتھ کندھوں تک ہی اٹھائیں گی اپنے، اور دوپٹے کے اندر ہی رکھیں، ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالیں، اور مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کانوں تک رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دوسرا رکن ہے نماز کا قیام کرنا۔ قیام سے کیا مراد ہے؟ قیام کسے کہتے ہیں؟ قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو۔ اب کھڑا ہونا کسے کہیں گے؟ سیدھا کھڑا ہونا۔ کھڑے ہونے سے ایسا کھڑا ہونا مراد ہے کہ جب بندہ کھڑا ہو تو کھڑے کھڑے اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں تک نہ پہنچ سکے، اگر ایسا کھڑا ہے تو اس کو جو ہے قیام کہیں۔ اب نماز میں قیام فرض کتنا ہے، کتنی دیر تک ہم کھڑے رہے؟ تو اس بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ جتنی دیر میں ہم فرض قرات ادا کر سکتے ہیں اتنی دیر تک کھڑے رہیں۔ فرض قرات کیا ہے وہ انشاءاللہ قرات کے بیان میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے؟ تو اگر بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو واقعی عذر ہے اور اس کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح فرض نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، بلا عذر اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے گا بغیر کسی پریشانی اور تکلیف کے، فرض نماز تو ہوگی نہیں۔ اس طرح نفل نماز میں کھڑے ہونا فرض نہیں ہے، اگر کوئی نفل نماز بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن ثواب اس کو کم ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ فرق ہے فرض اور واجب میں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں خواتین، تو اس بارے میں ایک کوتاہی ہمارے یہاں معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے، یہ مردوں میں بھی ہے اور عورتوں میں بھی، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ یاد رکھیں یہ ایک غلط طریقہ ہمارے جو ہے معاشرے کے اندر رائج ہو چکا ہے، اسے چھوڑنے کی ضرورت ہے۔
اگر زمین پر بندہ بیٹھ سکتا ہے تو کسی بھی طرح سے اگر وہ بیٹھ سکتا ہے تو بیٹھ کر ہی نماز پڑھے گا۔ عجب حال ہے، ہمیں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کے اچھے خاصے بوڑھے جو صبح جوگنگ کے لیے جا سکتے ہیں، اپنے جانوروں کے لیے چارہ لینے جا سکتے ہیں، اپنے پوتے پوتی کو کندھے پہ بٹھا کر گھما سکتے ہیں، سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ان کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ میں بس بوڑھا ہو گیا، اب میری جو ہے نماز کرسی پہ ہی ہوگی، اور انہوں نے مسجد میں کرسی ڈال رکھی ہے۔ مسجدوں کو دھیرے دھیرے ایسا جو ہے رخ دے دیا جا رہا ہے جیسے مانو مسجد نہ ہو، چرچ ہو۔ ایک کرسی آتی ہے، پھر دوسری آتی ہے، پھر تیسری آتی ہے، مسجد میں کرسیوں کا کیا کام ہے؟ اسی طرح خواتین گھر پر کرسی پہ نماز پڑھنی، اگر وہ بیٹھ کر جس طرح بھی بیٹھ سکتی ہیں، چار زانو ہو کر، جس کو آلتی پالتی مار کر بیٹھنا کہتے ہیں، ویسے بیٹھے یا جیسے بھی بیٹھ پائیں، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں پہلے۔ ہاں اگر بیٹھنا دشوار ہے، بیٹھ ہی نہیں سکتی ہیں، تو پھر مجبوری ہے، اسی طرح کوئی بزرگ اتنا ہے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا تب مجبوری ہے۔ لیکن آج کل جو رواج بن گیا ایک دم کرسی پکڑ لینے کا، یہ درست نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے زمین پر، تو اس کے لیے کرسی پکڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، پھر اس کی نماز کا اللہ ہی مالک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بارے میں جو ہے تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نماز کا جو دوسرا رکن ہے وہ ہے قرات۔ قرات کسے کہتے ہیں؟ قرات کہتے ہیں قرآن کریم کے پڑھنے کو۔ اب یہ قرات جو فرض ہے وہ کتنا ہے، اس بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیں، کبھی کبھی سمجھنے میں دقت ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی کم سے کم ایک آیت کا پڑھنا، بڑی آیت جس میں کم سے کم 30 حرف ہو، ٹھیک ہے نا، ایسی آیت کا پڑھنا فرض ہے، اور چھوٹی آیت ہو تو کم سے کم جو ہے 3 آیتوں کا پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے فرض جو ہے قرآن کریم کی مقدار وہ ادا ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی اور آگے کی کوئی صورت نہیں ملائی، تو وہ رکوع میں چلا گیا، اس کی فرض ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اس پہ سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا، سجدہ سہو کر لے۔ اسی طرح کسی نے ثنا کے بعد سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، کوئی صورت پڑھ لی، مثلا کوئی ایک آیت پڑھ لی، یا انا اعطینہ صورت 3 آیتوں کی یہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو اس کی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے، خاص سورہ فاتحہ کا پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی اور آیت یا سورت کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے، لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک کا پڑھنا فرض ہے۔ مثلا اگر کسی نے ثنا پڑھی اور ثنا پڑھ کے وہ رکوع میں چلا گیا، اس کی نماز ختم ہو گئی بالکل، اب سجدہ سہو بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے جان کے کیا تب بھی نماز ختم، بھول کر بھی اگر ایسا ہوا کہ اس نے ثنا پڑھی، ثنا پڑھ کر رکوع میں چلا گیا، اور رکوع میں جانے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے نہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے نہ سورت پڑھی ہے، تو کیونکہ فرض چھوٹ گیا، اور فرض اگر بھولے سے بھی چھوٹ جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بارے میں خیال رکھیں۔ لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا یا سورت کا پڑھنا، ٹھیک ہے نا، یہ فرض نہیں بلکہ واجب ہے۔ مثلا کسی نے ثنا پڑھی، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لی، اور وہ بھولے سے رکوع میں چلا گیا، پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے سورہ فاتحہ صرف پڑھی ہے، سورت نہیں پڑھی، تو وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد سیدھے وہ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا اس نے، بعد میں اس کو خیال آیا کہ میں نے سورہ فاتحہ تو پڑھی نہیں تھی، تو اس صورت میں بھی وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات بھولنے کی، اگر جان بوجھ کر بھی کوئی واجب کو بھی چھوڑ دے گا، سورہ فاتحہ کو چھوڑ دے یا سورت کو چھوڑ دے جان کر، تب بھی اس کی نماز ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سورہ فاتحہ یا سورت یا کوئی آیت، ان میں سے کسی ایک کا پڑھنا یہ فرض ہے۔ اگر بھولے سے بھی چھوٹ گیا، یعنی دونوں نہیں پڑھے، تو نماز ختم۔ اور ان دونوں میں سے ان دونوں میں سے ہر ایک کا پڑھنا یہ واجب ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے اور کسی اور سورت کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لیا تو فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر بھولے سے وہ دوسرا چھوٹ جائے گا تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھنا چاہیے، سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا جو ہے واجب ہے، اس کو پڑھا جائے گا، یعنی فرض ہے، واجب ہے، سنت، کوئی بھی نماز ہے، اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح سورت کے تعلق سے کہ سورت ملانا جو ہے، آپ کو پتا ہے فرض نمازوں میں صرف پہلی اور دوسری رکعت میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کسی نے فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت کو ملا لیا بھولے سے، تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ کچھ نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، یا کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جن کا دین کی طرف توجہ نہیں ہوتا ہے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، تو پھر ان کا نماز میں دل لگنے لگتا ہے، تو پھر وہ نماز کی طرف پلٹتے ہیں، لیکن انہیں بھی کچھ یاد نہیں ہوتا۔ اور ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھنا فرض ہے۔ اب کچھ ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں، یقیناً افسوس ہوتا ہے، کہ جنہیں سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، کیونکہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہیں کلمہ بھی نہیں آتا، تو سورہ فاتحہ کہاں سے آتی ہوگی؟ تو ایسی صورت میں وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھے گا؟ تو دیکھیں اس کا حکم یہ ہے، اگر مرد ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ لے گا، تو کم سے کم فرض نماز ہے تو اس کی صحیح ہوتی رہیں گی، باقی نفل سنت کا مسئلہ اور ہے۔ اسی طرح جو بہنیں ہیں، اب وہ تو امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتی، انہیں تو اکیلے پڑھنا ہے، جب انہیں اکیلے پڑھنا ہے تو انہیں سورہ فاتحہ وغیرہ یا سورت وغیرہ یاد ہونی چاہیے۔ اس کنڈیشن میں وہ کیا کریں جب تک یاد نہیں؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک انہیں یاد نہیں، تو سبحان اللہ یا الحمدللہ اس طرح کے جو ہے الفاظ کلمات کو کہہ لیں قرات کی جگہ پر، لیکن یہ
बवजह मजबूरी इजाजत है, जायज नहीं है। जायज और इजाजत में थोड़ा सा फर्क है, आप समझे। जैसे इंसान जब मरने के करीब हो तो उसे मौत, मुर्दार मरा हुआ जानवर खाना जायज है, इजाजत है उसकी कि वो खा सकता है अपनी जिंदगी बचाने के बकदर। खंजीर भी खा सकता है अपनी जिंदगी बचाने के बकदर। इसी तरह अगर कोई प्यास की तकलीफ में मरा जा रहा है और मर जाएगा और पानी के अलावा कोई दूसरी चीज उसको मैसर नहीं है, तो वो शराब भी पी सकता है अपनी जिंदगी बचाने के बकदर, ठीक है ना। तो ये इजाजत है, जायज नहीं है। जायज और इजाजत में फर्क होता है, तो ये समझे आप। ऐसा नहीं है कि किरात के बजाय इन कलिमात का पढ़ना जायज है तो वो पढ़ता रहे। इजाजत है। इजाजत का मतलब ये है कि जब तक ये मजबूरी है तब तक कर सकता है, ये मजबूरी खत्म तो नहीं करेगा। मसलन एक आदमी है, उसको प्यास की वजह से मौत का अंदेशा है, तो शराब पीने का जो उसको हुक्म है वो तब है जबकि उसको पानी मिलना मैसर ना हो। अब मसलन वो पानी की तलाश में था और शराब पीने लगा, इतने में कोई पानी लेकर आ गया, तो अब उसकी शराब पीने की परमिशन नहीं है, पानी ही पिएगा। इसी तरह इस इजाजत का मतलब यह है कि उस पर लाजिम और जरूरी है कि जल्द से जल्द वो इस कदर कुरान करीम पढ़ना सीख ले कि वो अपनी नमाज अच्छे तरीके से जो है बकदरे फर्द किरात की अदा करने के साथ नमाज पढ़ सके। तब तक है। ऐसा नहीं है कि यूं मैं अगर कह दूं तो ये समझा जाए कि ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूँ इसको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा नहीं हर एक के लिए मामला ऐसा, एक एक अंदाज है समझने के लिए। क्योंकि 3 दिन के अंदर अगर वो नाजरा भी ना पढ़े तो रट, जैसे बच्चों को रटा रटा कर याद करा दी जाती है ना दुआएं, 2 साल का तो खैर होगा, हाँ होगा, 2 साल के बच्चे भी याद कर लेते हैं। जो बोलना सीख जाते हैं, 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा। तो ये जिनको कुरान करीम पढ़ना नहीं आता, जिन्होंने अभी नूरानी कायदा देखा भी नहीं होता, उनको भी सूरत याद होती है। वो कैसे होती हैं? वो ऐसे याद होती हैं कि माँ बाप उनको पढ़ पढ़ कर सुनाते रहते हैं, या बड़े भाई बहन उनको पढ़ पढ़ कर सुनाते रहते हैं, तो उनको याद हो जाती है, याद कराते हैं। तो रट कर भी वो बंदा याद कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद आपको ये जानना चाहिए, अगर मर्द हजरात हैं तो अगर वो इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो कोई मसला ही नहीं है। और अगर खुद इमाम है, ठीक है ना, तो उनको 3 नमाजें हैं, एक फजर है, एक मगरिब और इशा। इसमें जहरन यानी जोर से करात करनी होती है, और इसी तरह ईदैन में जोर से करात करनी होती है, इसी तरह जुमे में जोर से करात करनी होती है। बाकी असर में और जहर में आहिस्ता करात करनी होती है। लेकिन ख्वातीन जो हैं उन्हें हर नमाज आहिस्ता ही पढ़नी होती है, उन्हें किसी भी नमाज में जहर करने की इजाज़त नहीं है। उनके लिए ज़रूरी है और लाजमी है कि वो हर नमाज में आहिस्ता क़राअत ही करें। लेकिन अगर कोई औरत जहरी क़राअत कर लेती है तो ये बुरा है, नापसंदीदा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी नमाज नहीं होगी, ठीक है ना, इस बात का ख्याल रखें। अब जहरी क़राअत किसे कहते हैं और आहिस्ता क़राअत किसे कहते हैं, इस बारे में मर्द हजरात को ये बात समझनी चाहिए, उनको समझाए कि जहर कहते हैं कम से कम इतनी ऊंची आवाज हो कि पड़ोसी सुन ले, इसको कहते हैं जहर, जोर से पढ़ना। और आहिस्ता पढ़ने की अदना मिकदार ये है कि कम से कम उसको खुद सुनाई दे। आहिस्ता पढ़ने की का जो दर्जा है वो ये है कि खुद तो सुनाई दे। तो ऐसा क्या करते हैं लोग कि खुद पढ़ रहे होते हैं, उनकी बस उनकी जुबान से कलिमात पता नहीं अदा हो रहे होते नहीं होते, कि बस उनके होंठ चल रहे होते हैं। और कोई अगर आप उनके होंठ से भी कान लगा लेंगे तो आपको आवाज नहीं आएगी। तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। बंदा इतना जोर से पढ़े, आहिस्ता की मिकदार ये है कि इतना जोर से पढ़े कि उसकी आवाज उसके कान के अंदर जाए। और बात बहनों में तो इससे भी ज्यादा आगे 2 कदम वो है कि वो बिल्कुल लिप चिपकाए खड़ी होती हैं। और कुछ भाइयों को भी मस्जिद में हमने ये बीमारी देखी है, उनके लिप बिल्कुल चिपके हुए होते हैं और वो दिल ही दिल में पढ़ रहे होते हैं, उनके रुकू सजदा बराबर कर रहे होते हैं, उनके लिप बिल्कुल बंद होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि लिप अगर किसी के बंद हो तो वो पढ़ सकता है कुछ भी चीज, कुरान करीम ही क्या, पढ़ना पॉसिबल ही नहीं, कि जब बोल नहीं सकता लिप को हिलाए बगैर तो फिर वो पढ़ कैसे सकता है। तो ऐसी सूरत में याद रखें, अगर कोई दिल ही दिल में पढ़ता है तो फिर इसका ये पढ़ना दुरुस्त नहीं, और उसकी नमाज होगी ही नहीं सिरे से, ठीक है ना। जुबान से पढ़ना जरूरी। लेकिन खातीन के लिए बात यही है कि वो आहिस्ता पढ़े, मतलब ये है कि उनकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए। और इसके साथ आज का आपकी सबक मुकम्मल। आज की क्लास इंशाल्लाह, अगली क्लास आपकी जुमे की होगी। अब अगर किसी का कोई सवाल जहन में है तो वो सवालात अपने कर लें, फिर इंशाल्लाह क्लास को कंप्लीट कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। हाजिर, तो अत्तहियात के बाद में जो सेकंड रकात रहती ना, उसमें दरूद शरीफ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है उसमें? तहियात के बाद सेकंड रकात से क्या मुराद है, यानी 4 या 3 रकात वाली नमाज में? जी, 4 रकात में अगर है तो दूसरे दो 2 रकात में अत्तहियात जी। पढ़ना है कि नहीं? तहियात पढ़ना है, उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर 3 रकात या 4 रकात वाली नमाज में, फर्द नमाज में या वाजिब नमाज में, ठीक है ना, वित्र है या फर्द है, उसमें या इसी तरह सुन्नत मुअक्कदा है, ठीक है ना, वित्र, फर्द और सुन्नत मुअक्कदा, इसमें अगर किसी ने तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ दिया तो उस पर सजदे से वाजिब हो जाएगा, ठीक है ना।
लेकिन अच्छा। नफिल में ऐसा नहीं है। नफिल में अगर कोई पढ़ भी देगा दुरूद शरीफ भी, तब भी उस पर सजदे से वाजिब नहीं होता। इसी तरह सुन्नत गैर मुअक्कदा में अगर कोई दुरूद शरीफ पढ़ भी ले दूसरी रकात में, तब भी उस पर सजदे से वाजिब नहीं होता। बल्कि नफिल नमाज में और सुन्नत गैर मुअक्कदा में अफजल यही है कि वो दूसरी रकात में जब बैठे तो वो अत्तहियात भी पढ़े, दुरूद शरीफ भी पढ़े और दुआए मातूरा भी पढ़े, ठीक है ना। जी। जी। नफिल और और सुन्नत। अगर जी। हम्म, जी। छोटे बच्चों को जैसे अगर नमाज पढ़ा रहे हैं तो हमें अगर जोर से पढ़े तो ही उनको सुने आता है, तो ऐसे हालत में हम पढ़ा सकते हैं क्या छोटे बच्चों को, या जिसको बिल्कुल ही नहीं आती नमाज, अलाम का सूरा भी नहीं आता हो, तो ऐसे में? जी, जरा सवाल रिपीट करें। आप बच्चों को पढ़ाना चाह रही हैं? जी, उनको भी तरीका नहीं पता है, तो अच्छा, उनको हम इमामत जो, इमामत आप करेंगी? जी, वैसा नहीं कर तो, सकते हैं क्या नहीं तो अपने आप तौर पे? नमाज ना पढ़ाएं उनको, आप इमाम ना बने। आप वैसे ही जी। मतलब प्रैक्टिकल के लिए, जैसे मस्जिदों में, मकतब में, मदारिस में बच्चों को नमाज पढ़ाना सिखाई जाती है ना, तो वो सिर्फ जी। जी। प्रैक्टिकल होता है, नमाज नहीं होती। तो उसको करने की इजाजत है कि उसमें आप इमाम बन सकती हैं, क्योंकि वो सिर्फ नमाज सिखाने का तरीका होगा, नमाज नहीं होगी, ठीक है ना, याद रखिएगा। और उस नमाज में आप बोल भी सकते हैं मसलन, क्योंकि वो नमाज नहीं है, ठीक है ना। बच्चों को समझाएं कि हम आपको नमाज सिखा रहे हैं, नमाज पढ़ा नहीं रहे, ना पढ़ रहे। तो वहां आप बोल भी सकते जी। हैं कि अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ उठाना है। जैसे आप बच्चियों को पढ़ा रही हैं तो उनको बोलें कि अल्लाह अकबर कहते हुए आपको हाथ उठाना है, इस तरह अल्लाह अकबर, ठीक है, और बांधना है इस तरह। तो आप वो सब उनको बोलकर भी नमाज में बता सकते हैं, ठीक है ना। जी। जी। जजाकल्ला। जी। इसके बाद एक सवाल चैट बॉक्स में है, फरहीन गुल का, सुन्नत किरात बता दें। वो इंशाल्लाह आपके अगले सबक में आ जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लें। और वैसे तो आपको अगर कुरान करीम अगर हाफिजा हैं आप, तो फिर आप पर्सनल पर रब्ता कर लीजिएगा, और नहीं है तो जो आप पढ़ नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको याद करना भी ज़रूरी होगा। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा सबक के लिए वेट कर लें। वरना सुन्नत किरात की अदायगी के लिए कम से कम 26वां पारा जो है उसकी लास्ट की दो सूरतें, सूरह काफ और सूरह हुजुरात, यहाँ से कुरान करीम सूरह नास तक याद होना चाहिए। तब आप जो है सुन्नत किरात नमाजों में कर सकते हैं, ठीक है ना। जी, कोई और सवाल किसी का है जहन में तो अपना सवाल रख लें। मेरा ख्याल है किसी का सवाल नहीं है। अगर है तो आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।